بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 لیکچر نمبر 8 سورہ انفال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ انفال میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کی غیبی مدد کی، ان سب کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پچھلے رکوع میں جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کا سننا اور نہ سننا جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ پھر شر الدواب کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس فتنے کے بارے میں پڑھا کہ جو صرف ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر خیانت کے بارے میں پڑھا، پھر اولاد اور مال کی آزمائش کے بارے میں ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا۔ اب آج کے رکوع میں جو ہے ہم پڑھیں گے تقویٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ تقویٰ اختیار کرو گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، گناہ اور ناپاکی سے پرہیز کرو گے، تو اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو 3 انعامات سے نوازے گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلا انعام جو ہے وہ ہے آپ لوگوں کو فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ایک قلبی بصیرت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ان کی رہنمائی کرتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا انعام جو ہے وہ ہے کہ آپ لوگ کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور مٹا دیا جائے گا یا چھپا دیا جائے گا، ڈھانپ لیا جائے گا ان کے گناہوں کو کہ ان پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا انعام جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور متقین کی ہر نیکی کا اجر اور ثواب جو ہوگا وہ دوہرا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان کے بعد مغفرت اور بخشش کا بڑا انعام جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ 3 انعامات جو تھے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقاناً، فرقان کا مطلب میں نے بتایا ہے نا کہ 2 چیزوں میں فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ٹھیک ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اگلی آیت میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اس آیت میں کافروں کی ان خفیہ سازش کی تدبیر ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بنائی تھی جب اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور مسلمان مکہ کے مشرکین کی تکلیفوں سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے اور ان کو وہاں پناہ ملی۔ اب کچھ قریش کو یہ خطرہ پیش ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مدینہ ہجرت کی تو مسلمان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ چنانچہ سرداران قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس میں شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کے لباس میں تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر عمر قید کر لیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھڑا لیں گے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ آپ کو جلا وطن کیا جائے، یعنی وطن سے نکال دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر حملہ کر لیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے فوراً حامی بھر لی اور یہ فیصلہ کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ جائیں تو کام تمام کر لیں گے، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں گے؟ شہید کر دیں گے. اس سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. اور اسی طرح کافروں کی یہ تدبیر بھی جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ مٹی میں مل گئی، یعنی ناکام ہو گئی. تو اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے. دیکھیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے بِكَ آپ کے بارے میں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرے او یقتلوک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے او یخرجوک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دے. ٹھیک ہے. وَيَمْكُرُونَ وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی ان کی اس تدبیر کی خبر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. آگے ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہے لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا تو ہم بھی اس جیسا کہتے. ٹھیک ہے. ان ہاذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی وہ اس قرآن کو کیا سمجھتے تھے؟ پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہے کہ ہم بھی اس جیسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ہے اس میں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. پھر آگے ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالُوا اور جب وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کانا اگر یہ هو الحق حق ہے من عندک آپ کی طرف سے فَأَمْطِرْ تو برسا دے علینا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر کوئی بڑا عذاب لے آ. ٹھیک ہے. ان کا کیا مطالبہ تھا؟ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر کیا کر دے؟ آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی بڑا عذاب لے آ. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ تقویٰ کے انعامات پڑھے. ٹھیک ہے. تقویٰ کے 3 انعامات پڑھے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ سازش کی تدبیر جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی. اور پھر جو ہے کفار کا مطالبہ تھا کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ لوگ ترجمہ یہاں تک یاد کر لیں. اس رکوع کا اگلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. والسلام. شکریہ.